پاکستانی ٹیم کسی ایک فارمیٹ میں اگر آپ ایک ڈیکڈ یا 2 ڈیکڈ کی کرکٹ دیکھیں گے نا، اس میں اچھا کھیلتی ہے. ہم 2 ڈیکڈ میں T20 میں اچھا کھیلتے رہے، اب اس میں پرابلم میں پھنسے ہیں. ٹیسٹ بھی اچھا نہیں کھیل پا رہے. ریسنٹلی چلیں 2-3 وکٹریز ہمیں ملی ہیں، بٹ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں ٹربولنس کا شکار ہے. ODI کا ایک فارمولا ٹیمپلیٹ ہمیں مل چکا ہے جس میں پاکستان ٹیم ریزنیبلی اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہم آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ میں جیتے. آپ کے خیال میں یہ ٹیسٹ پہ جو پرفارمنس ہے ہماری، اور اس میں جو کنٹینیوسلی ایک ڈپ آ رہا ہے، 1 آف دا وکٹریز ہم لے رہے ہیں، بٹ جس طرح 11 میں سے 8 ہمارے لاسز ہیں شان مسعود کی کیپٹنسی میں، اصل فیکٹر کیا ہے؟ یہ پیس بالنگ کا نہ ہونا، بیٹر کی ٹیکنیک کا مسئلہ ہے؟ اصل پرابلم کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کرکٹ مائنڈ میں کھیلی جاتی ہے. آپ نے بھی بڑا اچھا یہ جو آپ کا ابھی انٹرو تھا، جو کوشچن کی صورت میں آپ نے کچھ باتیں بھی کی ہیں جس میں T20 کا ذکر کیا. T20 میں ہم شروع میں اس لیے کامیاب تھے کہ اس کا ایڈوینٹ تھا، اس کی آمد ہوئی تھی. تو ہم کیونکہ ذرا مائنڈ کرکٹ میں کم اپلائی کرتے ہیں ہسٹوریکلی. اور اب تو یہ 2000 کے بعد تو بہت ہی افراتفری ہے، ہر شخص جو بھاگ دوڑ میں لگا ہوا. یہ ارد گرد کے ملکوں کے مقابلے میں ہم اس میں ہم بڑے آرٹیکولیٹ ہیں. تو جہاں تک آپ نے ذکر کیا ٹیسٹ کرکٹ کا، ہم نے با کمال بیٹسمین پیدا کیے، بہترین شاٹ میکر انڈیویجولی پیدا کیے. ماں سوائے یہ وہ دور جب ایک میلگمزم تھا یونس خان کا، اس میں اظہر علی تھے، اسد شفیق تھے، مصباح الحق تھے. یہ ایک ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اوپر کا مقام مل گیا. 52 سے آن ورڈ چلے جائیں، ہم نے کبھی بیٹنگ کے اندر نا کنسسٹنسی نہیں دکھائی. ہم بڑے انکنسسٹنٹ ہیں، ملک میں بھی ملک سے باہر بھی. رہا سوال اب ملتان ٹیسٹ کا، جس کا آپ ظاہر کا ذکر کریں، یہ پہلے خدشہ تھا. یہ مجھے ٹیمپرری ارینجمنٹ لگ رہے ہیں. حالانکہ میں بڑا اس سلسلے میں معترف ہوں جو صلاحیتیں ہیں عاقب جاوید میں، جس طریقے سے انہوں نے وکٹیں بنائی. اب آپ کو یہ بھی آن ریکارڈ لے آنا چاہیے کہ جب بنگلہ دیش سے ہم ہارے تو کسی نے سوال کیا اظہر محمود صاحب سے کہ ذرا بتائیں، تو کہنے لگے ہمارے پاس اسپنر ہے ہی کہاں، لاہور والا قوت. اچھا، میں اس میں ایک چیز کوشچن میں ایڈ کرتا چلوں کہ 3 سال 8 منتھ 11 دن پاکستان اپنی ہوم سوئل پہ نہیں جیتا. پہلے ہم نے بیٹنگ ٹریک بنائے جس کا رمیز راجہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے سے بابر بنواتا تھا. اچھا، اس میں بھی ہم بری طرح ہارے. آسٹریلیا نے مارا، انگلینڈ نے مارا، نیوزی لینڈ نے ہمیں مارا، وکٹریز نہیں ملی. پھر ہم نے آ کے کہا جی فاسٹ بالنگ وکٹ بناتے ہیں، ہمارے پاس پیسر اچھے ہیں. وہ بنگلہ دیش ہمیں پہلی دفعہ وائٹ واش کر گیا. اور یہ جو ٹیمپلیٹ تھا، یہ UAE کا ٹیمپلیٹ تھا جس میں پاکستان UAE میں اسپن ٹریک پہ کھیل کے جیتا تھا. تو یہ اتنے جو برین تھے جس میں سے 26 سلیکٹر آئے، 5-6 کوچز آئے، کیپٹن چلے 2 ہم کہہ لیتے ہیں، اور سلیکٹر بھی ہمارے چیئرمین بھی 5-6 آئے. تو کسی برین میں یہ نہیں آیا کہ کیا کنڈیشن دینی ہے، کیا پچ بنانی ہے جیتنے کے لیے. ایک اور چیز ہے، زیادہ تر جو لوگ کرکٹ میں آتے ہیں نا، کرکٹ بورڈ کی بات کر لیں، وہ حکم بردار رہے ہیں. ٹاپ مین جو ہیں وہ خود مختار بھی نہیں ہوتے تھے. وہ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی فرینڈ ہو، جو اب سنبھالا ہے کرکٹ بورڈ نو. یہ ہوتا رہا ہے. کرکٹر کچھ اچھے بیچ میں ایک دکا واقعات کچھ اچھے لوگ آگے. میں نے کاردار صاحب کا جاتا زمانہ دیکھا ہے. آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ کارنیلیس صاحب، نور خان صاحب کے بارے میں سنا ہے. اجاز بٹ واز آل رائٹ، رمیز بھی کرکٹ کھیلے ہوئے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ہمیں اوپر سے اچھا ہوتا یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں جو شخص جاتا ہے نا، میں عینی شاہد ہوں کہ اس کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کسی نے پانی بھی پینا تو اس نے آپ سے پوچھ کے کرنا جی. وہ چپڑاسی سے لے کے تو CEO تک وہ خود اپوائنٹ کرتا ہے. اچھا، اس میں جو کرکٹ کے جو معاملات ہیں، جو ڈائریکٹر کرکٹ ہوتا ہے، جیسے میں سمجھتا ہوں عاقب جاوید کسی حد تک اس کا پارٹ پلے کر رہے ہیں. ہی از انٹیلیجنٹ جی، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ نے صرف یہ کیا کہ وکٹیں ٹھیک کی تو آپ کو ایک بڑی ٹیم انگلینڈ کی جو وائٹ واش کر کے جا چکی تھی، وہاں پہ بھی آپ ہار کے آ چکے ہیں کئی مرتبہ. اس کو آپ نے اس پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد بڑا زبردست کم بیک کیا، ادھر بھی آپ نے جیت لیا. ابھی جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو کپتان صاحب ہیں شان مسعود صاحب، ہی لیک لیڈرشپ کوالٹی. کپتان کو بڑا شاطر، چلاک، ہوشیار اور کسی حد تک بے ایمان بھی ہونا چاہیے. وہ سارے میں گریڈس کی باتیں آپ کو واقعات کوٹ کر سکتا ہوں. اس میں اب بڑا ضروری تھا کہ جب یہ آپ پروگرام سے پہلے بتایا کہ 80 یا 90 پر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ نہ آؤٹ اس کے آپ ہی مسلسل ایسے کام آپ سے ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کا مائنڈ زبردست کام کرنا شروع کرتا ہے کہ آپ کو صبر ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ کس طرح کرا انوویٹو ہونا چاہیے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. شاہنواز بھائی، ہم نے بڑی ریگولر ڈسکشن کر رہے ہیں کیپٹنسی کے اوپر کہ جب ساؤتھ افریقہ میں بھی آپ 8 آؤٹ کر لیتے ہیں تو ایک ہی طرح کے بالر لگا رہے ہیں، کوئی شارٹ پچ بولنگ نہیں کروائی جا رہی، اسپنر کو انٹروڈیوس نہیں کیا جا رہا، 1 ڈائمینشنل قسم کی کپتانی کر رہے ہیں شان مسعود. یہ ہمارے بالر کی اسکل نہیں ہے کہ کسی طرح کا بھی پیسر بھی ہم نے دیکھا ان سے آؤٹ نہیں ہوتے، اسپنر بھی ہمارے اوپر پہ آؤٹ کر لیتے ہیں، نیچے سے ان سے بھی آؤٹ نہیں ہوتے. یہ پرابلم کیا آ رہا ہے ٹیل کا خاص طور پہ؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا نا کہ ٹیسٹ میچ میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بات یہ کہ ایک تو ہم ٹیسٹ میچ کھیل ہی بہت کم رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا, ہمیں ملتا ہے جا کر کہیں, اب 9 مہینے بعد ہم جا کے ٹیسٹ میچ کھیلیں گے پھر دوبارہ. تو ٹیسٹ میچ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اپنا ایک مطلب اس کا کھیلنے کا انداز ہوتا ہے, جو کھلاڑیوں میں نے T20 اور ون ڈے کھیل کرنا ختم ہو گیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ میچ کی جو بیٹنگ کا انداز ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ٹیم کے پھندے خان نا, جو بڑے اپنے آپ کو چودھری بنتے ہیں ٹیم کے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں, وہ ڈومیسٹک کھیلنا بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ڈومیسٹک کھیل کے کم سے کم وہ 3-4 روزہ میچز کی جو پریکٹس ہے اس میں تو آ جائیں وہ, ٹھیک ہے نا. جب انہیں وہ ہوتی ہی نہیں تو جب ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیجئے آپ, یہ آپ کا جو سپر اسٹار ہے, جو دنیا کا بڑا نامور پلیئر ہے, جس نے پورے بورڈ کو بھی آگے لگا دیا تھا اور چیئرمین تک کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میری پسند کے لڑکے نہیں گئے تو پھر میں بھی نہیں کپتان ہوں, میں بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. مسلسل وہ تیسری اننگ کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں وہ, اور پاکستانی وکٹوں کے اوپر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. باہر ہوتا تو چلو مان لیتے کہ یار نہیں سمجھ میں آئی ہے یہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا وہ مزاج ہی نہیں ہے. دوسری بات اب میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کپتان کی جو آپ نے بات کی, کپتان جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بڑا اچھا کھلاڑی بڑا اچھا کپتان ہو. کپتان کے جراثیم ہی کچھ اور ہوتے ہیں, کپتان کی سوچ کا معیار ہی کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کپتان کو تو بڑا لڑاکو ہونا چاہیے, کہ وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات پہ ہی ہنستا ہوا نظر آئے. ٹی وی کے اوپر جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کا فریم بنتا ہے, وہ وقری دانت نکال کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہمیشہ جو ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں, کیپٹن تو وہ ہونا چاہیے جس کے اپنے 11 پلیئر سے آگے سوچ ہو, اویئرنس اپوزیشن کے 11 سے بھی آگے ہو. اب یہ کہ جب اسٹیپ آگے سوچتا ہو, سوچنے کا معیار جو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے سوچ کا معیار بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ویٹ کر رہے ہیں کیا اب جب آپ 9 آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں, 8 آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں, پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ وہ مطلب جو پریشر ایک ڈالنا ہوتا ہے, آپ کے پاس 2 بڑے اچھے سپنر ہیں نا, جو جس نے 6 آؤٹ کر لیے, جس نے 5 آؤٹ کر لیے, جس نے 4 آؤٹ کر لیا, وہ کھیلنے ہی نہیں دے رہے. ہمارا فاسٹ بالر 1 اوور کر رہا ہے اور باقی ٹیم جو ہے وہ اسپنر آؤٹ کر رہی ہے. اب وہ جو ہے نا وہ ان اسپنرز کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے اوپر لڑکوں کا جو ایک جھمگٹا لگنا چاہیے نا, ان کے اوپر جو پریشر ہونا چاہیے بیٹس مین کے اوپر, اور خاص کر ٹیل کے اوپر, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جب اپنی فیلڈ کو پنجابی کہتے ہیں نا کھلار دو گے, بڑے بڑے گیپ دے دو گے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر رنزی ہونا شروع ہو جاتی ہے. دو اسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں. یہ ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے اتنی پرٹیننٹ ہے کہ ہر کوئی بات کرنا چاہے گا. ایک تو یہ تھا کہ عاقب جاوید کی اگر کل پریس کانفرنس سنیں, اور ہم بھی جتنی کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, کہ ایک تو ہے آپ کے پاس ایکسپریس پیس, جیسے وسیم وقار یا شعیب اختر کے پاس تھا, اور ریورس سوئنگ. عاقب جاوید نے بھی پرٹیکولرلی ریورس سوئنگ کی بات کی, اور وہ آتی ہی پیس کے ساتھ ہے. 125-30 کے یہ بالر ہے, یہ کیسے ریورس سوئنگ کریں گے جب پیس ہی نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ ہر بالر جو ہے ہمارا, آپ شہین, نسیم, کسی کی بھی بات کر لیں, حارث رؤف, یا اس کے علاوہ بھی جو 5-6 لڑکے ہیں, 80% تو آپ کے وائٹ بال کے بالر بن چکے ہیں. وہ جب ٹیسٹ میں آتے ہیں تو وہ ایک دم فٹیگ نظر آتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج نظر نہیں آتی. ایک نسیم شاہ تھوڑا بہتر لگتا تھا انجری کے بعد, تو وہ بھی بالکل ڈیزاسٹر ان کی پرفارمنس نظر آئی. تو یہ جو میرا اپنا بھی اوپینین اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ڈبیکل ان ٹیسٹ میچز ہے, دیٹ از دا اونلی ریزن ہمارے پاس کوالٹی فاسٹ بالر لیک کر گئی ہے. وہ 1-2 ہمیشہ ہر دور میں رہے, اب 0 پہ کھڑے ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے ہم سٹرگل کر رہے ہیں. آپ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ پہلے اپنے ارد گرد ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملکوں کو دیکھ لیں اور پھر اپنے ملک کی بات کر لیں. کرکٹ اب یہ فزیکل ٹیلنٹ کے بیسس پر تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنا کوئی مقام بنا لیں گے, وہ تو دور کی بات ہے. کرکٹ مائنڈ میں کھیلی جاتی ہے. آپ ذرا, میں کبھی کوئی کلب میں لڑکے کھیل رہے ہیں تو ان سے بات کرتا ہوں, تو ویسے وہ ہر چیز سے آ رہی ہیں, یعنی وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ بدمزہ ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, محمد عامر صاحب 26 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں کہیں اور تو نہیں ہے.